ماہ ذی الحجہ آنے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، جسے ہمیں عام عرفی زبان میں بولتے بقرعید کا مہینہ۔ اصل وہ بقرعید کا مہینہ نہیں، حج کا مہینہ اس کا نام ہے، سو ذی الحجہ، حج والا مہینہ۔ اس مہینے کے بارے میں، ذی الحجہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کا اس مہینے کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ مہینہ آیا تو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، کرنا تو کئی کو کرنا، نہیں کرنا تو کئی کو نہیں کرنا۔ جیسا کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، جس میں ہر کام کا طریقہ بتایا گیا کہ یہ کام ایسا کرنا، اتنا کرنا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، یہ نہیں کرے تو یہ ہوتا، ایسا کرے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا ڈیٹیلز اللہ اور اس کے رسول ہم نے کتاب اور سنت کے ذریعے بتا دیے۔ اب جان کر عمل کرنا یہ ہمارا فرض، اگر نہیں جانے نہیں عمل کرے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور، ہماری کمی پیشی، ہماری لاپرواہی، ہماری کوتاہی۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اسی علم کے تحت یہ چیز بھی آتی، یہ اسلام کی بیسک چیزیں یہ کیا ہے؟ بقرعید کے بارے میں علم ہونا ہر انسان کو۔ ابھی بقرعید تو 20-25 دن ہے نا حضرت، ابھی 6 کو بیان کر رہے نہیں، جیسا ہمیں دنیا کے کاموں کو 2-3 مہینے 5-8 مہینے پہلے تیاری کرتے نہیں، بچی کی شادی سال ہے کہ تو اب سے تیاریاں شروع کر دیں، بچہ اب جاب کو جانے والا ہے، نوکری لگنے والی ہے کہ تو 6 مہینے 8 مہینے سے پہلے اسے ایگزام کی تیاری کراتے۔ ابھی 6 مہینے ہے نا، رہندے چھوڑو گا تو چھوڑتے کیا؟ تو جس طریقے سے دنیا کی تیاری، دنیا کے علم کو ہمیں وقت سے پہلے جان کے تیار رہتے، اسی طریقے سے ذو الحجہ کے آنے سے پہلے ذو الحجہ کی تیاری میں رہنا ہمیں۔ ذو الحجہ کے فضائل کیا ہے، کرنا کیا ہے یہ مہینے میں، نہیں کرنا کیا ہے یہ مہینے میں، تو اس کے بارے میں چند ایک باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 12 مہینوں میں سے چند مہینوں کو، 3 مہینوں کو، رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ یا ذی الحجہ کا مہینہ، یا یوں کہو رمضان کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ یا ذی الحجہ کا، ایسے کچھ 3 مہینوں کو حدیثوں میں ان کی فضیلت آئی ہے۔ ان 3 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بابرکت مہینے کا تو بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینوں کو بابرکت مہینے بولے۔ وہ کون سے 3 مہینے کا تو تھوڑا بہت اختلاف ہے اس میں، لیکن رمضان اور ذی الحجہ تو کنفرم۔ تو برکت والے مہینوں میں سے جیسا رمضان ہے ویسا ایک ذی الحجہ کا مہینہ بھی برکت والا ہے۔ خصوصاً رمضان کا پورا مہینہ برکت والا ہے، لیکن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن برکت والے ہیں۔ جو بقرعید کا مہینہ آنے والا ہے، 12واں مہینہ، سال کا آخری مہینہ، اس کے جو شروع کے 10 دن ہے، 1 تاریخ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، بقرعید کے دن تک، پہلے دن تک، یہ 10 دن بڑے بابرکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا ثواب کو بڑھا دیتا ہے، جس طرح رمضان میں ایک عبادت کا ثواب 70 ہو جاتا نہیں، 70 گنا 700 گنا، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ تو اسی طریقے سے بھی اس مہینے، اس دنوں میں بھی، اس عشرے میں، یہ 10 دن میں، بقرعید کے شروع کے 10 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتے۔ کتنا بڑھاتے اس کا ذکر نہیں ہے، جیسا رمضان کے لیے ذکر ہے کہ 70 گنا بڑھاتے، یہاں پہ ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اعمال کے ثواب کو بڑھاتے۔ تو جب معلوم ہو گیا کہ یہ مہینہ، یہ عشرہ، یہ 10 دن ثواب کو بڑھانے والے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا کہ ان 10 دنوں میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا، چاہے عبادت کون سی بھی کرو، کوئی متعین عبادت نہیں ہے اس کے واسطے۔ یہ 10 دنوں میں نماز زیادہ پڑھنا، یہ 10 دنوں میں تسبیح زیادہ کرنا، یہ 10 دنوں میں قرآن زیادہ پڑھنا، کوئی متعین نہیں ہے۔
آپ کو جو عبادت زیادہ اچھی لگے، جو عبادت کرنے سہولت ملے وہ کرو، جس میں دل لگے وہ کرو۔ تو پہلی چیز ذی الحجہ کے مہینے کے تعلق سے کہ شروع کے 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کئی صحابہ کا تو یہ معمول تھا کہ پورے 9 دن تک روزہ رکھتے تھے۔ 10واں دن تو عید رہتی نا، پورے 9 دن تک صحابہ روزہ رکھتے تھے، 9 روزے رکھتے تھے، کوئی 8 رکھتے تھے، کوئی 2 رکھتے تھے، کوئی 3، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت نا، عبادت زیادہ کرنا ہے یہ 10 دن میں، اس لیے صحابہ روزے رکھتے تھے۔ تو روزوں کا ثواب بھی بڑھا کے ملتا، جب ہر عبادت کا ثواب بڑھ کے ہے تو روزے اگر رکھیں گے اس مہینے میں، اس دن میں، 10 دنوں میں، تو ثواب زیادہ ملتا۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کا مہینہ، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، عرفہ کا دن، اس دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت الگ سے آئی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن یا 10 دن عبادتوں میں گزاریں، عبادتوں میں گزارنا، جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ عبادتیں کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس مہینے کا افضل عمل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کوئی نہیں ہے۔ یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں بکرا ذبح کرنا، قربانی کرنے سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی سب سے زیادہ محبوب عمل بقرعید کے مہینے میں اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ اللہ حج کی ہدایت، اللہ حج کی توفیق دیا، استطاعت دیا تو حج کرنا وہ تو ہے، لیکن ایک کامن آدمی کے واسطے ہر کوئی تو حج نہیں کر سکتا نا۔ ایک کامن آدمی کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین عمل ذی الحجہ کے مہینے میں وہ خون کا بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ قربانی کرنے کی یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، قربانی کرنے سے کیا ہوتا، فضائل کیا ہے اس کے؟ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہونا؟ کیونکہ بندہ اسے بولتے اللہ کا غلام، انہیں اللہ آقا کیا بولا وہ غلام اچھا لے بولنا ہوتا ہے اس کا کام، کئی کو کیسا یہ پوچھنا اس کا کام نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں اس کی فضیلت فرمائے۔ کیا فرمائے؟ پہلی چیز تو یہ کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ؟ پہلی چیز اللہ کا حکم پورا ہوتا اور سنت ابراہیمی پوری ہوتی۔ فائدہ کیا، نیکیاں کیا، ثواب کیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے، جو بندہ قربانی کرتا ہے، اس بکرے کے بالوں کے برابر نیکیاں ملتے اسے۔ بکرے میں کتنے بالا رہتے؟ 50، 60، 80، 100، 500، 1000، یعنی ان لمیٹڈ نیکیاں سے، انکاؤنٹیبل نیکیوں سے، گنتی نہیں نیکیوں کی، ایسی نیکیاں۔ تو صرف ایک عمل کرنے سے جب اللہ ان گنت نیکیاں دے رہے تو کئی کو چھوڑنا عمل کو ہمیں؟ آج اللہ معاف فرمائے کئی سارے مسلمانوں میں دیکھا گیا کہ قربانی نہیں کرتے استطاعت ہونے کے باوجود۔ وہ آگے بتا دو انشاءاللہ مسائل کیا ہے، کون کرنا قربانی، کون نہیں کرنا، انشاءاللہ آگے بتا دو۔ فی الحال فضیلت قربانی کرنے سے کیا ہوتا؟ پہلی چیز تو پہلی فضیلت کیا فرمائے کہ قربانی کرنے والا جس جانور کی قربانی کرتا اس کے جسم پہ جتنے بالا رہتے اتنے ثواب ہوتے نیکیاں سے قربانی کرنے والے۔ اتنا بڑا آفر اللہ کی طرف سے، اتنا بڑا جو ہے نیکیوں کا ذخیرہ کہیں کو چھوڑنا۔ ایک اور حدیث میں آتا اس کی دوسری فضیلت، قربانی کی دوسری فضیلت کیا ہے؟ قربانی کا جو بکرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ جو ذبح کرتے، قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں نیکیاں اور گناہ تولتے رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بکرے کو بھی نیکیوں کے پلڑے میں بٹھا کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرتے گئے۔ یہاں تک فرمائے کہ اس بکریوں کے سینگ، کھر اور اس کے گوبر کو بھی تولتے گئے تاکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ حالانکہ سینگ کھر تو پھینک دیتے نا، ہمیں سینگ کھر جو ہے پھینک دیتے، نہ کھانے کے استعمال میں آتا، نہ کسی کو خیرات کرنے کے استعمال میں۔ وہ پھینکی ہوئی چیز بھی قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں بھاری کرتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہونا؟ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جنتی کنفرم نے، آگے کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا۔
تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قربانی کرنا ہے، قربانی ضرور کرنا